بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم قصص القرآن کتاب پڑھ رہے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ، اور یہ ہے پارٹ نمبر 24، پیج نمبر 189 سے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات پہ قرآن میں موجود ہیں، اور کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آئیے جہاں اب تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے چل رہے ہیں۔ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے اور بھوکے تھے، اس شہر میں اجنبی اور تنہا تھے، اور ان کے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی نہ تھی، مگر پھر بھی وہ بے قرار تھے کہ آپ کا نفس ایسا مطمئن تھا کہ دعا کے وقت بھی یہ نہیں کہا کہ انورٹڈ کاما کہ خدایا تو میرے لیے ایسا یا ویسا کر، بلکہ یہ کہا کہ تو جو خیر بھی مجھے بخشے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ اس وقت کا سامعین، یہ میں بتا دوں کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب وہ چل پڑے تھے، انہوں نے فرعون کے گھر سے باہر نکل آئے تھے، اور راستے میں ان کو جو واقعات پیش آ رہے ہیں ہم یہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یعنی صرف اپنی احتیاج اور نیاز کو غرض کرتے ہیں اور باقی امور الطاف خدا بندی پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دیکھو کہ کار خیر کیا قدرت نمائی کرتا ہے اور اس میں کتنی عجیب برکات ہیں، صرف لوجہ اللہ، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، ایک قدم اٹھانے اور ایک نا آشنا مظلوم کی حمایت میں کنویں سے پانی کے ایک ڈول کھینچنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا، اور یہ عمل خیر ان کے لیے برکات مادی و روحانی دنیا بطور تحفہ لایا، اور وہ ناپیدا نعمت کہ جس کے حصول کے لیے انہیں برسوں کوشش کرنا پڑتی، اللہ نے انہیں بخش دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خوش نصیبی کا دور اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک نہایت حیا سے قدم اٹھاتی ہے اور قدم اٹھاتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ظاہر تھا کہ اس کو ایک جوان سے باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آئی اور صرف ایک جملہ کہا، انورٹڈ کاما، کہ میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کے لیے کنویں سے جو پانی کھینچا تھا اس کا معاوضہ دیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 25 تھی۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 190 پہ۔ لکھا ہے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں امید کی بجلی چمکی، گویا انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کے لیے ایک عظیم خوش نصیبی کے اسباب فراہم ہو رہے ہیں۔ وہ ایک بزرگ انسان سے ملیں گے، وہ ایک ایسا حق شناس انسان معلوم ہوتا ہے جو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ان انسان کی کسی زحمت کا، یہاں تک کہ پانی کے ایک ڈول کھینچنے کا بھی معاوضہ نہ دے۔ یہ ضرور کوئی ملکوتی اور الہی انسان ہوگا۔ یا اللہ، یہ کیسا عجیب اور نادر موقع ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے بے شک وہ پیر مرد حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے، انہوں نے برسوں تک اس شہر کے لوگوں کو رجوع اللہ کی دعوت دی تھی، اور وہ حق پرستی اور حق شناسی کا نمونہ تھے۔ جب انہیں کل واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اس اجنبی جوان کو اپنے دین کی تبلیغ کریں گے۔ اب ہیڈنگ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب علیہ السلام کے گھر میں، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق وہ لڑکی رہنمائی کے لیے ان کے آگے چل رہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس وقت ہوا تیز چل رہی تھی، لڑکی کا لباس اڑ رہا تھا، اور ممکن تھا کہ ہوا کی تیزی لباس کو اس کے جسم سے اٹھا دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ طبیعت اس منظر کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس لڑکی سے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، تم راستہ بتاتے رہنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے، ایسا گھر جس سے نور نبوت ساطع تھا اور اس کے ہر گوشے سے روحانیت نمایاں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پیر مرد جس کے بال سفید ہیں ایک گوشے میں بیٹھا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوش آمدید کہا اور پوچھا، انورٹڈ کاما، تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کیا مشغلہ ہے، اور اس شہر میں کیا کرتے ہو، اور آنے کا مقصد کیا ہے، اور تنہا کیوں ہو؟ یہ تمام سوالات انہوں نے کیے۔ لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنی سرگزشت سنائی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا مت ڈرو، تمہیں ظالموں کے گروہ سے نجات مل گئی ہے، اور یہ ہے جملہ سورہ قصص کی آیت نمبر 25 کا۔ آگے لکھا ہے کہ ہماری سرزمین ان کی حدود سلطنت سے باہر ہے، یہاں ان کا کوئی اختیار نہیں چلتا، اپنے دل میں ذرہ بھر پریشانی کو جگہ نہ دینا، تم امن و امان سے پہنچ گئے ہو، مسافرت اور تنہائی کا بھی غم نہ کرو، یہ تمام مشکلات خدا کے کرم سے دور ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ انہیں ایک عالی مرتبہ استاد مل گیا ہے، جس کے وجود سے روحانیت، تقوی، معرفت اور
اور زے لام الف لام عظیم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور یہ استاد ان کی تشنگی تحصیل علم و معرفت کو سیراب کر سکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہ سمجھ لیا کہ انہیں ایک لائق اور مستعد شاگرد مل گیا ہے جسے وہ اپنے علم و دانش اور زندگی بھر کے تجربات سے فیضیاب کر سکتے ہیں۔ یہ مسلم ہے کہ ایک شاگرد کو ایک بزرگ اور قابل استاد پا کر جتنی مسرت ہوتی ہے، استاد کو بھی ایک لائق شاگرد پا کر اتنی ہی خوشی ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بن گئے۔ پیج نمبر 191۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چھٹے دور کا یوں ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب کے گھر آ گئے۔ یہ ایک سادہ سا دیہاتی مکان تھا۔ مکان صاف ستھرا تھا اور روحانیت سے معمور تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی سرگزشت سنائی تو ان کی ایک لڑکی نے ایک مختصر مگر پرمعنی عبارت میں اپنے والد کے سامنے ایک تجویز پیش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیڑوں کی حفاظت کے لیے ملازم رکھ لیں، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ انورٹڈ کاما میں کہ اے بابا، آپ اس جوان کو ملازم رکھ لیں، کیونکہ ایک بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھ سکتے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو قوی اور امین ہو، اور اس نے اپنی طاقت اور نیک خصلت دونوں کا امتحان دے دیا ہے۔ یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 26 کا حصہ تھا۔ جس لڑکی نے ایک پیغمبر کے زیر سایہ تربیت پائی ہو، اسے ایسی ہی مؤدبانہ اور سوچی سمجھی بات کہنی چاہیے، نیز چاہیے کہ مختصر الفاظ میں تھوڑی سی عبارت میں اپنا مطلب ادا کر دے۔ اس لڑکی کو کیسے معلوم تھا کہ یہ جوان طاقتور بھی ہے اور نیک خصلت بھی، کیونکہ اس نے پہلی بار کنویں پر ہی اسے دیکھا تھا اور اس کی گزشتہ زندگی کے حالات سے وہ بے خبر تھی۔ اس سوال کا جواب واضح۔ اس لڑکی نے اس جوان کی قوت کو تو اسی وقت سمجھ لیا تھا جب اس نے ان مظلوم لڑکیوں کا حق دلانے کے لیے چرواہوں کو کنویں سے ایک طرف ہٹایا تھا اور اس بھاری ڈول کو اکیلے ہی کنویں سے کھینچ لیا تھا، اور اس کی امانت اور نیک چلنی اس وقت معلوم ہو گئی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کی راہ میں اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس لڑکی کے آگے آگے چلیں، کیونکہ ممکن تھا کہ تیز ہوا سے اس کا لباس جسم سے ہٹ جاتا۔ علاوہ بریں اس نوجوان نے اپنی جو سرگزشت سنائی تھی اس کے ضمن میں قبطیوں سے لڑائی کے ذکر میں اس کی قوت کا حال معلوم ہو گیا تھا، اور اس امانت و دیانت کی یہ شہادت کافی تھی کہ اس نے ظالموں کی ہمنوائی نہ کی اور ان کی ستمرانی پر اظہار رضامندی نہ کیا۔ پھر لکھا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی تجویز کو قبول کر لیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کر کے یوں کہا، انورٹڈ کاما، میرا ارادہ ہے کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں، اس شرط کے ساتھ کہ تو 8 سال تک میری خدمت کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 27 کا حصہ ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد یہ اضافہ کیا انورٹڈ کاما میں کہ اگر تو 8 سال کے بجائے یہ خدمت 10 سال کر دے تو یہ تیرا احسان ہوگا، مگر تجھ پر واجب نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 27 ہی کا باقی حصہ تھا۔ لکھا ہے بہرحال میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی مشکل کام لوں، انشاءاللہ تم جلد دیکھو گے کہ میں صالحین میں سے ہوں، اپنے عہد و پیمان میں وفادار ہوں، تیرے ساتھ ہرگز سخت گیری نہ کروں گا اور تیرے ساتھ خیر اور نیکی کا سلوک کروں گا۔ یہ سورہ قصص کی یہ بھی آیت نمبر 27 ہی کا حصہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تجویز اور شرط سے موافقت کرتے ہوئے اور عقد کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان یہ عہد ہے، البتہ ان 2 مدتوں میں سے 8 سال یا 10 سال، جس مدت تک بھی خدمت کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور میں اس کے انتخاب میں آزاد ہوں۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 28 کا حصہ تھا۔ ہم آ گئے پیج 192 پہ۔ لکھا ہے عہد کو پختہ اور خدا کے نام سے طلب مدد کے لیے یہ اضافہ کیا کہ انورٹڈ کاما کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا اس پر شاہد ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ قصص کی 28ویں آیت ہی کا حصہ تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اور اس آسانی سے موسیٰ علیہ السلام داماد شعیب علیہ السلام بن گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کا نام صفورہ یا صفورن اور لیا لام یہ الف بتایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی صفورہ سے ہوئی تھی۔ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین ایام، یہ ہیڈنگ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین ایام۔ ہاں جی، اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کوئی آدمی بھی حقیقتاً یہ نہیں جانتا کہ ان 10 سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر
کیا گزری، لیکن بلا شک یہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین سال تھے۔ یہ سال دلچسپ، شیریں اور آرام بخش تھے۔ نیز یہ 10 سال ایک منصب عظیم کی ذمہ داری کے لیے تربیت اور تیاری کے تھے۔ در حقیقت اس کی ضرورت بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال کا عرصہ عالم میں مسافرت اور ایک بزرگ پیغمبر کی صحبت میں بسر کریں اور چرواہے کا کام کریں، تاکہ ان کے دل و دماغ سے محلوں کی ناز پروردہ زندگی کا اثر بالکل محو ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا عرصہ جھونپڑی میں رہنے والوں کے ساتھ گزارنا ضروری تھا تاکہ ان کی تکالیف اور مشکلات سے آگاہ ہو جائیں اور ساکنان محلول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرار آفرینش میں غور کرنے اور اپنی شخصیت کی تکمیل کے لیے بھی ایک طویل وقت کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے بیابان مدین اور خانہ شعیب سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف کہ ایک اولو العزم پیغمبر کی بعثت کو کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ مقام کسی کو نہایت آسانی سے نصیب ہو جائے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری ایک لحاظ سے سب سے زیادہ اہم تھی، اس لیے کہ روئے زمین کے ظالم ترین لوگوں نے مقابلہ کرنا، ایک کثیر الافراد قوم کی مدت اسیری کو ختم کرنا اور ان کے اندر سے ایام اسیری میں پیدا ہو جانے والے نقائص کو محو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی مخلصانہ خدمات کی قدر شناسی کے طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ بھیڑوں کے جو بچے ایک خاص علامت کے ساتھ پیدا ہوں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دے دیں گے۔ اتفاقاً مدت موعود میم واو عین واو دال کے آخری سال میں جب کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت ہو کر مصر کو جانا چاہتے تھے تو تمام یا زیادہ تر بچے اسی علامت کے پیدا ہوئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی انہیں بڑی محبت سے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ نیکسٹ پیراگراف کہ یہ امر بدیہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری زندگی چرواہے بنے رہنے پر قناعت نہیں کر سکتے تھے۔ ہر چند ان کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہنا بہت ہی غنیمت تھا، مگر وہ اپنا یہ فرض سمجھتے تھے کہ اپنی اس قوم کی مدد کے لیے جائیں جو غلامی کی زنجیروں میں گرفتار ہے اور جہالت، نادانی اور بے خبری میں غرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا یہ فرض بھی سمجھتے تھے کہ مصر میں جو ظلم کا بازار گرم ہے اسے سرد کریں، طاغوتوں کو ذلیل کریں اور توفیق الہی سے مظلوموں کو عزت بخشیں۔ ان کے قلب میں یہی احساس تھا جو انہیں مصر جانے پر آمادہ کر رہا تھا۔ ہم آگے ہیں پیج 193 پر، لکھا ہے آخر کار انہوں نے اپنے اہل خانہ، سامان و اسباب اور اپنی بھیڑوں کو ساتھ دیا، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ کے علاوہ ان کا لڑکا یا کوئی اور اولاد بھی تھی۔ اسلامی روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ توریت کے سفر خروج میں بھی ذکر مفصل موجود ہے، یہ ذکر مفصل موجود ہے، اور علاوہ ازیں اس وقت ان کی زوجہ امید سے تھیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ وحی کی تابش اول، لکھا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو جا رہے تھے تو راستہ بھول گئے یا غالباً شام کے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں گرفتار ہو جانے کے خوف سے بوجہ احتیاط رائج راستے کو چھوڑ کر سفر کر رہے تھے۔ بہرکیف قرآن شریف میں یہ بیان اس طور سے ہے کہ انورٹڈ کاما کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت کو ختم کر چکے اور اپنے خاندان کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے تو انہیں طور کی جانب سے شعلہ آتش نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خاندان سے کہا کہ انورٹڈ کاما تم یہیں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، میں جاتا ہوں، شاید تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا ایک انگارہ لے آؤں تاکہ تم اس سے گرم ہو جاؤ۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 29 کا حصہ پڑھا۔ لکھا ہے خبر لاؤں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ راستہ بھول گئے تھے، اور گرم ہو جاؤ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ سرد اور تکلیف دہ رات تھی۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کی حالت کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر تفاسیر اور روایات میں مذکور ہے کہ وہ امید سے تھی اور انہیں درد ذہ ہو رہا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت آگ کی تلاش میں نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ آگ تو ہے مگر معمول جیسی آگ نہیں ہے، بلکہ حرارت اور سوزش سے خالی ہے۔ وہ نور اور تابندگی کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر سے نہایت حیران تھے کہ ناگہان اس بلند و پربرکت سرزمین میں وادی کی داہنی جانب سے ایک درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ
انورٹڈ کاما میں ہے یہ، اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ قصص کی آیت نمبر 30۔ اس میں شک نہیں کہ یہ خدا کے اختیار میں ہے کہ جس چیز میں چاہے قوت کلام پیدا کر دے۔ یہاں اللہ نے درخت میں یہ استعداد پیدا کر دی کیونکہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گوشت پوست کے انسان تھے، کان رکھتے تھے اور سننے کے لیے انہیں امواج صوت کی ضرورت تھی۔ البتہ انبیاء علیہ السلام پر اکثر یہ حالت بھی گزری ہے کہ وہ بطور الہام درونی پیغام الہی کو حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس طرح کبھی انہیں خواب میں بھی ہدایت ہوتی رہی ہے، مگر کبھی وہ وحی کو بصورت صدا بھی سنتے رہے ہیں۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آواز سنی اس سے ہم ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ خدا جسم رکھتا ہے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب لکھا ہے اے موسیٰ جوتی اتار دو۔ آئی جانتے ہیں کہ اس ہیڈنگ میں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس گئے اور غور کیا تو دیکھا کہ درخت کی سبز شاخوں میں آگ چمک رہی ہے اور لہجہ بلہجہ ان کی تابش اور درخشندگی بڑھتی جاتی ہے۔ پیج 194 بڑھتی جاتی ہے۔ جو عصا ان کے ہاتھ میں تھا، عصا جو ان کے ہاتھ میں تھا اس کے سہارے جھکے تاکہ اس میں سے تھوڑی سی آگ لے لیں تو آگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ کبھی موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف بڑھتے تھے اور کبھی آگ ان کی طرف۔ اسی کشمکش میں ناگہاں ایک صدا بلند ہوئی اور انہیں وحی کی بشارت دی گئی۔ اس طرح ناقابل انکار قرائن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ آواز خدا ہی کی ہے، کسی غیر کی نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کہ میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس سرزمین نے تو اب سرزمین کا نام انورٹڈ کاما میں لکھا ہے توئے واؤ چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر یعنی تووا میں ہے، اور یہ جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس مقدس سرزمین کے احترام کا حکم دیا گیا کہ اپنے پاؤں سے جوتے اتار دے اور اس وادی میں نہایت عجز و انکساری کے ساتھ قدم رکھے، حق کو سنے اور فرمان رسالت حاصل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز کہ میں تیرا پروردگار ہوں، یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز کہ میں تیرا پروردگار ہوں سنی تو حیران رہ گئے اور ایک ناقابل بیان پرکیف حالت ان پر طاری ہو گئی کہ یہ کون ہے جو مجھ سے باتیں کر رہا ہے؟ یہ میرا پروردگار ہے کہ جس نے لفظ ربو کا کے ساتھ مجھے افتخار بخشا ہے تاکہ یہ میرے لیے اس بات کی نشاندہی کرے کہ میں نے آغاز بچپن سے لے کر اب تک ان کی آغوش رحمت میں پرورش پائی ہے اور ایک عظیم رسالت کے ساتھ تیار کیا گیا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز حکم ملا کہ پاؤں سے اپنا جوتا اتار دو کیونکہ تو نے مقدس سرزمین پر قدم رکھا ہے اور وہ سرزمین کہ جس میں نور الہی جلوہ گر ہے، وہاں خدا کا پیغام سننا ہے اور رسالت کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔ لہٰذا انتہائی خضوع اور انکساری کے ساتھ اس سرزمین میں قدم رکھو۔ یہ ہے دل پاؤں سے جوتا اتارنے کی قدم رکھو، یہاں تک لکھا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے یہ ہے دلیل پاؤں سے جوتا اتارنے کی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے سے متعلق ایک عمدہ مطلب نقل ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی تمہیں امید نہیں ہے ان چیزوں سے بھی زیادہ امید رکھو کہ جن کی تمہیں امید ہے، کیونکہ موسیٰ بن عمران ایک چنگاری لینے کے لیے گئے تھے لیکن عہدہ نبوت و رسالت کے ساتھ واپس پلٹے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی امید رکھتا ہے مگر وہ اسے حاصل نہیں ہوتی، لیکن بہت سی اہم ترین چیزیں جس کی اسے کوئی امید نہیں ہوتی لطف پروردگار سے اسے مل جاتی ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا۔ اس میں شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اپنے خدا کے ساتھ ربط ثابت رکھنے کے لیے معجزے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ہر شخص پیغمبری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس بنا پر سچے انبیاء علیہ السلام کا جھوٹوں سے امتیاز معجزے کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ یہ معجزہ خود پیغمبر کی دعوت سے مطالب اور آسمانی کتاب کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور حسی اور جسمانی قسم کے معجزات اور دوسرے امور میں بھی ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں معجزہ خود پیغمبر کی روح پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اسے قوت قلب، قدرت ایمان اور استقامت بخشتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمان نبوت ملنے کے بعد اس کی سند بھی ملنی چاہیے، لہٰذا اسی پرخطر رات میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے 2 عظیم معجزے خدا سے حاصل کیے۔ قرآن میں اس ماجرے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے انورٹڈ کاما کہ خدا نے موسیٰ سے سوال کیا ہے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ
ताहा की आयत नंबर 17 का हमने पढ़ा। और अब हम आ गए पेज नंबर 195 पे। इस सादा से सवाल में लुत्फ़ व मोहब्बत की चाशनी थी। फितरतन मूसा अलैहिस्सलाम की रूह में उस वक्त तूफ़ानी लहरें मौजज़न थीं। ऐसे में ये सवाल इत्मीनान क़ल्ब के लिए भी था और एक अजीम हकीकत को बयान करने की तमहीद भी था। इन्वर्टेड कॉमा मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, ये लकड़ी मेरा असा है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये सूरह ताहा की आयत नंबर 18 हमने पढ़ ली। उसके बाद लिखा है, और चूंकि महबूब ने उनके सामने पहली मर्तबा यूं अपना दरवाज़ा खोला था, लिहाजा वो अपने महबूब से बातें जारी रखना और उन्हें तूल देना चाहते थे, और इस वजह से भी कि शायद वो ये सोच रहे थे कि मेरा सिर्फ ये कहना कि ये मेरा असा है काफ़ी ना हो, बल्कि इस सवाल का मकसद इस असा के आसार व फ़वाइद को बयान करना मकसूद। लिहाजा मज़ीद कहा कि मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी भेड़ों के लिए दरख्तों से अपने पत्ते झाड़ता हूँ। इसके अलावा इससे दूसरे काम भी लेता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और ये सूरह ताहा की आयत नंबर 18 ही का हिस्सा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि अलबत्ता ये बात वाज़ेह व ज़ाहिर है कि असा से कौन कौन से काम लेते हैं। कभी इससे मूज़ी जानवर और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए एक दिफाई हथियार के तौर पर काम लेते हैं, कभी उसके ज़रिए बयाबान में सायबान बना लेते हैं, कभी उसके साथ बर्तन बांधकर गहरी नहर से पानी निकालते हैं। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक गहरे ताज्जुब में थे कि एक अजीम बारगाह से ये किस किस्म का सवाल है और मेरे पास इसका क्या जवाब है। पहले जो फरमान दिए थे वो क्या थे और ये पुरसिश के लिए है। फिर आगे लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अपने असा को ज़मीन पर डाल दो। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि चुनाचे मूसा ने असा को फेंक दिया। अब क्या देखते हैं कि वो असा सांप की तरह तेज़ी से हरकत कर रहा है, और ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम डरे और पीछे हट गए, यहाँ तक कि मुड़ के भी ना देखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और ये है सूरह क़सस आयत नंबर 31। अच्छा जी, आगे चलें। लिखा है, जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये असा लिया था ताकि थकन के वक्त उसका सहारा ले लिया करें और भेड़ों के लिए इससे पत्ते झाड़ा करें। उन्हें यह ख्याल भी था कि कुदरत खुदा से इसमें यह खासियत भी छुपी हुई होगी और ये भेड़ों को चराने की लाठी जालिमों के महल को हिला देगी। मौजूदात आलम का यही हाल है कि वो बाज़ औक़ात हमारी नज़र में बहुत हक़ीर मालूम होती हैं, मगर उनमें बड़ी बड़ी इस्तेदाद छुपी हुई होती हैं जो किसी वक्त खुदा के हुक्म से ज़ाहिर होती हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा आवाज़ सुनी जो उनसे कह रही थी, इन्वर्टेड कॉमा, के वापस आ वरना डर नहीं, वापस आ और न डर तो अमान में है, तू अमान में है। मैंने अगर मुश्किल से ये पढ़ा उर्दू का इन्वर्टेड कॉमा में, और ये कुरान की आयत सूरह क़सस की आयत नंबर 31 है। और इसमें यह भी लिखा है नीचे कि अलबत्ता कुरान के बाज़ दूसरी आयत में साबान मुबीन से एन बे अलिफ नून और मुबीन यानी वाज़े अजदहा भी कहा गया है, और ये सूरह आराफ की 107 और शुअरा की आयत नंबर 32 का हिस्सा। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 196 पर, और यहाँ पर हेडिंग है अंजार व बिशारत, अलिफ नून जे अलिफ रे व बिशारत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात अता किए गए उनमें से पहला मौजज़ा खौफ की अलामत पर मुश्तमिल था। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि अब एक और दूसरा मौजज़ा हासिल करो जो नूर व उम्मीद की अलामत होगा, और ये मौजज़ा गोया अंजार व बशारत थे। अंजार व बशारत, ये इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड था। लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि इन्वर्टेड कॉमा अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो और बाहर निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब गिरेबान में से हाथ बाहर निकाला तो वो सफ़ेद था और चमक रहा था और उसमें कोई ऐब और नुक्स न था। ये सूरह क़सस की आयत नंबर 31 का हिस्सा हमने पढ़ा। फिर लिखा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में ये सफ़ेदी और चमक किसी बीमारी यानी मसलन बर्स या कोई और ऐसी चीज़ की वजह से ना थी, बल्कि ये नूर इलाही था जो बिल्कुल एक नई किस्म का था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सुनसान कोसार और उस तारीक रात में ये दो खारिक़ुल आदत हमने क़ब्ल अज़ीं कहा है कि इस सांप के लिए जो ये दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं मुमकिन है उसकी दो मुख्तलिफ़ हालतों के लिए हों कि इब्तिदा में वो छोटा सा हो और फिर एक बड़ा अजदहा बन गया हो। इस मकाम पर यह एहतमाल भी हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वादी तूर में उसे पहली बार देखा तो छोटा सा सांप था, रफ्ता रफ्ता वो बड़ा हो गया। फिर लिखा है, और खिलाफ मामूल
چیزیں دیکھیں تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، چنانچہ اس لیے کہ ان کا اطمینان قلب واپس آ جائے انہیں حکم دیا گیا کہ انورٹڈ کاما اپنے سینے پر ہاتھ پھیریں تاکہ دل کو راحت ہو جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر یہ جو تاکہ دل کو راحت ہو جائے نا، یہ ہم نے جو پڑھا یہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 32 کا حصہ۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی صدا سنی کہ جو کہہ رہی تھی کہ خدا کی طرف سے تجھے یہ 2 دلیلیں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے دی جا رہی ہیں کیونکہ وہ سب لوگ فاسق تھے اور ہیں۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 32 کا حصہ تھا۔ لکھا ہے جی ہاں، یہ لوگ خدا کی اطاعت سے نکل گئے ہیں اور سرکشی کی انتہا تک جا پہنچے، تمہارا فرض ہے کہ انہیں نصیحت کرو اور راہ راست کی تبلیغ کرو، اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، لکھا ہے کامیابی کے اسباب کی درخواست۔ دیکھتے ہیں اس میں ہم کیا پڑھیں گے اور کیا جانیں گے۔ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام اس قسم کی سنگین ماموریت پر نہ صرف گھبرائے نہیں بلکہ معمولی سی تخفیف کے لیے بھی خدا سے درخواست نہ کی اور کھلے دل سے اس کا استقبال کیا۔ زیادہ سے زیادہ اس ماموریت کے سلسلے میں کامیابی کے وسائل کی خدا سے درخواست کی، اور چونکہ کامیابی کا پلہ اور ذریعہ عظیم روح، فکر بلند اور عقل توانا ہے، اور دوسرے لفظوں میں سینے کی کشادگی و شرح صدر ہے، لہٰذا انورٹڈ کاما عرض کیا کہ میرے پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 23 کا حصہ۔ اچھا ہم آگے جا پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے ہاں ایک رہبر انقلاب کا سب سے اولین سرمایہ کشادہ دلی، فراوان حوصلہ، استقامت و بردباری اور مشکلات کے بوجھ کو اٹھانا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 197 پہ، لکھا ہے اور چونکہ اس راستے میں بے شمار مشکلات ہیں جو خدا کے لطف و کرم کے بغیر حل نہیں ہوتی، لہٰذا خدا سے دوسرا سوال یہ کیا کہ میرے کاموں کو مجھ پر آسان کر دے اور مشکلات کو راستے سے ہٹا دے۔ آپ نے عرض کیا انورٹڈ کاما میرے کام کو آسان کر دے، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 27۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ قوت بیان کا تقاضا کیا، کہنے لگے انورٹڈ کاما کہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 28۔ میرے زبان کی گرہ کھول دے، نہیں یہ سورہ طٰہٰ کی 27 نمبر آیت ہے جی۔ پھر لکھا ہے یہ ٹھیک ہے کہ شرح صدر کا ہونا بہت اہم بات ہے، لیکن یہ سرمایہ اسی صورت میں کام دے سکتا ہے جب اس کو ظاہر کی قدرت میں بھی کامل طور پر مقصود ہو۔ اسی بنا پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر اور رکاوٹوں کے دور ہونے کی درخواستوں کے بعد یہ تقاضا کیا کہ خدا ان کی زبان کی گرہ کھول دے۔ اور یہ آگے جو ہے اور یہ قرآن کا ہے جو آیت سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 28 کا حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ لکھا ہے یہ اور خصوصیت کے ساتھ اس کی علت یہ بیان کی انورٹڈ کاما تاکہ وہ میری باتوں کو سمجھیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جملہ حقیقت میں پہلی بات کی تفسیر کر رہا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ زبان کی گرہ کے کھلنے سے مراد یہ نہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بچپنے میں جل جانے کی وجہ سے کوئی لکنت آ گئی تھی، جیسا کہ بعض مفسرین نے ابن عباس سے نقل کیا ہے، بلکہ اس سے کچھ گفتگو میں ایسی رکاوٹ ہے کہ جو سننے والے کے لیے سمجھنے میں مانع ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے کی طرف، سمجھنے میں مانع ہوتی ہے یعنی میں ایسی فصیح و بلیغ اور ذہن میں بیٹھ جانے والی گفتگو کروں کہ ہر سننے والا میرا مقصد اچھی طرح سمجھ لے، تو یہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد لکھیے ہیڈنگ آ گئی ہے میرا بھائی اور میرا ناصر و مددگار۔ بہرحال ایک کامیاب رہبر و رہنما ہوتا ہے کہ جو صحیح فکر و قدرت روح کے علاوہ ایسی فصیح و بلیغ گفتگو کر سکے کہ جو ہر قسم کے ابہام اور نارسائی سے پاک ہو، نیز اس بار سنگین کے لیے یعنی کہ رسالت الہی اور رہبری بشر اور طاغوتوں اور جابروں کے ساتھ مقابلے کے لیے یار و مددگار کی ضرورت ہے، اور یہ کام تنہا انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے جو
چوتھی درخواست کی وہ انورٹڈ کاما کہ خدا بندہ میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک وزیر اور مددگار قرار دے، انورٹڈ کاما کلوز ہو. اور یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29. پھر لکھا ہے البتہ یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ وزیر انہی کے خاندان سے ہو. اس کی دلیل واضح ہے چونکہ اس کے بارے میں معرفت اور شناخت بھی زیادہ ہوگی اور اس کی ہمدردیاں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ ہوں گی. کتنی اچھی بات ہے کہ انسان کسی ایسے شخص کو اپنا شریک کار بنائے کہ جو روحانی اور جسمانی رشتوں کے حوالے سے اس پر مربوط ہو. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد خصوصی التماس کے بعد خصوصی طور پر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا انورٹڈ کاما کا یہ ذمہ داری میرے بھائی ہارون کے سپرد کر دے، انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ آیت تھی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 31 جو ہم نے ابھی پڑھ لی. اور اس کی یہ ہمارا پیج نمبر 197 ہم نے مکمل کر لیا ہے. اور اب میرے خیال ہے کہ ہم یہاں پر ہی اپنی آج کی اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں. پھر پیج نمبر 198 سے اور اس سے آگے جو چلیں گے اگلی آڈیو میں چلیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.